شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ زندگی میں اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ دیکھتے دیکھتے رمضان یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی بس آخری ایک تاخرات باقی ہے، 29ویں تاخرات، اور پرسوں مغرب کے وقت اگر چاند نظر آ جائے تو بس رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو بس رمضان کے صرف 2 دن یا 3 دن باقی ہیں۔ تو میں اس موقع پر میں ان تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جو پورے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں شریک ہوتے رہے، کندھوں سے کندھا ملا کر، پیروں سے پیر ملا کر، شروع سے آخر تک پورے رمضان جو تراویح کی نماز میں شریک رہے۔ یقیناً یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آپ کی عبادت آپ کے لیے مبارک ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام بھائی اور بہن قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانا اور قرآن مجید کو گلے لگایا اور قرآن مجید تلاوت کرتے رہے، ایک قرآن، 2 قرآن انہوں نے ختم کیا، بہت مبارکباد ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا ہے، یہ سب بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا بہار، یہ نیکیوں کا موسم ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں ہمارے اندر کیا احساس ہونا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، میں آج اسی کے تعلق سے بعض باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے۔ یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم تراویح پڑھ لیے، ہزاروں میں صدقہ اور خیرات کیے، دن میں روزہ، رات میں نماز، تلاوت میں مصروف رہے، بہت عبادت کر لیے۔ یہ خیال اور یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمارے دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ رمضان کا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمارے دل میں یہی خیال ہونا چاہیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، عبادت کا جیسا کچھ حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس چند عبادت کر لے اور عبادت کا غرور ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس کو ہمیں کچلنا چاہیے، دبانا چاہیے، اور دل میں یہ خیال پیدا کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادت کی وہ بہت کم ہے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اور مزید یہ ہے، جو کچھ ہم عبادت کیے ہیں اس عبادت کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کوئی 100% گارنٹی نہیں آپ کی نماز اللہ کے پاس مقبول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے،
اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے پاس آپ کی نماز مقبول ہے۔ اللہ نماز کو رد بھی کر سکتا ہے، آپ کی عبادت کو رد بھی کر سکتا ہے۔ نماز پڑھیں اور کوئی ثواب نہیں، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کے حق میں بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی چیز ان کو ملتی ہی نہیں ہے۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں، اللہ کے پاس انہیں روزے کا کوئی ثواب ان کو حاصل نہیں ہوتا، جبکہ روزہ رکھ رہے ہیں فجر صادق سے طلوع غروب آفتاب تک وہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بس بھوکے پیاسے ہیں، ان کا روزہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے روزے کے آداب کا انہوں نے خیال نہیں کیا، ممکن ہے اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول حدیث میں کہتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال۔ دیکھیے حدیث رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہے۔ ہم چند عبادت کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت عبادت کر لیے اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پاس اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ سجدہ مکمل کیا تو رکوع مکمل ہی نہیں کیا، یا رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح کسی نہ کسی کمی بیشی کی وجہ سے اللہ کے پاس 60 سال کی نماز پڑھا، لیکن پھر بھی اللہ کے پاس قبول نہیں۔ تو فکر کرنی چاہیے اس وقت میں ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ کوئی تعریف کریں یا نہ کریں کوئی حرج نہیں، کوئی ہماری برائی کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ یہ ڈر ہمارے دلوں میں اس وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری عبادت کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا۔ یہ احساس، یہ ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت جس کے دل میں ہو وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کے کچھ صفات بتاتا ہے۔ مومن کون ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مومن کی صفات میں سے ایک صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کا دل کامتے ہوئے رہتا ہے، ان کا دل لرزتا ہے، کامتا ہے۔ وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ مومن لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ حالانکہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے کیسا یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف گھر میں بیٹھے رہیں، کھانا پکانا، پکوان، بس یہی ان کا کام نہیں۔ دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیسے علم حاصل کرتی تھی۔ جیسے ہی یہ آیت انہوں نے پڑھا تو اس کا معنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کہ یہ لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو ان کو دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شراب پینے کی وجہ سے، زنا کاری کی وجہ سے ہمارے صدقے کو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے، محبت سے جواب دیتے ہیں لا یا بنت الصدیق،
اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یصلون ویصومون ویخافون الا یتقبل منہم، کہ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ وقت ہے ہمارے دل میں یہ ڈر، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ 30 دن ہم نماز پڑھے ہیں یا 28 دن ہم عبادت کیے ہیں، اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے، یہ فکر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ خوش فہمی میں، غرور میں نہیں ہونا چاہیے کہ بہت عبادت کر لیے ہیں، عبادت کا حق تو ہمیں ادا نہیں ہوا، بہت کم عبادت کیے ہیں، اور اس عبادت میں بھی پتہ نہیں کتنی کمی بیشی ہوں گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کتنی خشوع و خضوع کی کمی ہوتی ہے، ہم یہاں ہیں ہمارا دل کہیں اور ہے، ہم نماز میں ہیں لیکن ہم کسی اور چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، کبھی ہمارا رکوع صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی ہمارا تشہد صحیح نہیں ہوتا ہے، تو ہمیشہ یہ دل میں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول نہ کرے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اس طرح ڈرنا چاہیے، یہ احساس ہمارے دلوں میں زندہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ کے پاس مقبول، وہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء علیہم السلام عمل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا عمل اللہ قبول نہ کرے تو کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم تقبل منی ومن آل محمد، اے اللہ مجھ سے اور محمد کے خاندان والوں سے اس قربانی کو تو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے رسول کو کہنے کی ضرورت ہے کہ قبول فرما؟ یہ اللہ کے رسول کو کہنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول ذبح کریں تو اللہ کے پاس وہ عمل مقبول ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں، کعبہ کی تعمیر نو کریں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی جو بنیادیں پہلے ہی سے تھی اس پر دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ کعبہ کی تعمیر جب ہو گئی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا تو ہم سے اس عمل کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سلف سے یہ قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن بامر الرحمن ویخاف الا یتقبل منہ، کہتے ہیں کہ خلیل الرحمن، رحمان کے دوست، رحمان کا گھر بنا رہے ہیں اور رحمان کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو یہ ڈر لاحق ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا عمل قبول نہ ہو تو کیا ہوگا، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی ڈرتے تھے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نماز پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ بس جنت کی ٹکٹ ہمیں مل گئی، اب تو ہمیں جنت میں داخل ہونا بس باقی ہے، بورڈنگ پاس ہمیں مل گیا ہے، ہماری عبادت اللہ کے پاس مقبول ہے، ہمیں اس کا پورا یقین ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ سے ضرور ہم اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے گا، یہ حسن ظن اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں۔ تو ہمیں اچھا گمان تو ہونا چاہیے لیکن دل میں ڈر بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کانپتے تھے،
ڈرتے تھے، اتنا عمل کرتے تھے، ہمارے عمل ان کے عمل کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا شروع رمضان میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی. آج ہم 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ پیروں میں درد ہو رہا ہے، نماز میں کچھ کمی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، سحری تک نماز پڑھائی آپ نے، سحری تک. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے، اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور عبادت اس کا تو ہمیں پوچھنے ہی نہیں ہے. اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صحابہ رضی اللہ عنہم بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا عمل ضائع ہو جائے تو کیا ہوگا، کہیں ہمارا عمل اللہ تعالیٰ رد کر دیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے تھے، بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، پھر آپ ان سے قرآن سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمین بھر کر سونے کے بدلے میں اگر میرا ایک عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو زمین بھر سونے سے بھی زیادہ میرے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کیسا ڈرتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ایک نماز کو قبول کر لے، ایک نماز، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز کو قبول کر لیا ہے تو مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں سے یہ چیز میرے لیے بہت بہتر ہے. کیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرتے تھے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آج ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، 30 روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، بس کچھ صدقہ اور خیرات کر لیے تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں اور بہت اطمینان سے رہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور جب وہ کچھ بات کرتے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ان کی تائید کرتے ہوئے، ان کا سپورٹ کرتے ہوئے کہ عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. پردے کے بارے میں انہوں نے مشورہ دیا، آسمان سے وحی آئی کہ بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب. سبحان اللہ. تو ان کی رائے وحی کے مطابق ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی شخص نبی ہو تو وہ عمر بن خطاب ہو سکتے ہیں. اتنے بڑے صحابی، ہم جانتے ہیں ان کی شہید کر دیے گئے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی نے ان کو پیچھے سے چھری بھونک دیا تو بس اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. سکرات کا عالم تھا، ابھی کچھ دیر باقی تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے عمر، اے خلیفہ، آپ اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت آپ کیے ہیں، بہت آپ خدمت کیے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کیے ہیں، مسلمانوں کی بھی آپ بہت خدمت کیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اجر عظیم ملنے والا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جو کچھ عمل کیا ہوں لا لی ولا علیہ، اگر ان کا ثواب بھی نہ ملے اور مجھے کوئی سزا بھی نہ ملے تو بس یہی میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کیسا ڈرتے تھے. آج یہ کیفیت اور یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو اسی لیے یہ رمضان جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم اپنے دل میں یہ احساس اور یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہم جو کچھ عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی، عبادت کا ویسا حق ادا نہیں ہوا. عبادت میں بہت غفلت ہے، بہت کمی ہے، بہت کوتاہی ہم سے ہوئی ہے. روزہ رکھے تو روزے کے آداب کا خیال نہیں کیے، زبان کی حفاظت نہیں کیے. نماز پڑھے تو نماز میں جیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے تھا ویسے خضوع کا ہم نے اہتمام نہیں کیا. قرآن پڑھے تو قرآن کی تلاوت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نہیں کرے. جیسے تجوید کے ساتھ ٹہر ٹہر کر ہمیں پڑھنا چاہیے تھا ہم اس طریقے سے پڑھ نہیں سکے. قرآن میں تدبر نہیں کیے. بہت ساری کمی اور غفلت ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا ہم سے ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، اور تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد یا جب بھی ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. دیکھیے علی رضی اللہ عنہ،
علی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کونو اشد اہتماما بالقبول، کہ لوگوں عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کرو عمل کرنے سے بھی، عمل کرنے سے بھی زیادہ عمل کی قبولیت کی زیادہ فکر کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں ان کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے عمل کی فکر کرو، عمل کے قبول ہونے کی اللہ کے پاس فکر کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، یہ سب لوگ رمضان سے 6 مہینہ پہلے اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اگلے 6 مہینے تک اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم جو کچھ رمضان میں ٹوٹی موٹی چھوٹی موٹی عبادت ہم جو کیے ہیں تو اس کو قبول فرما. یہی وہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یہی وہ دعا کرتے تھے. تو محترم حضرات، تو یہ ہمارے اب رمضان جب ختم ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، تو ہمارے دلوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم عمل کے قبول ہونے کی فکر کریں. عبادت کا غرور ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ احساس ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کی. ہمیشہ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، ہماری عبادت میں بہت ساری کمی بیشی رہ گئی ہے، یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. تو محترم حضرات، میں سمجھتا ہوں شاید یہ میرا آخری درس بھی ہو سکتا ہے، تو پرسوں جو ہے شوال کا چاند نظر بھی آ سکتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ نئی مسجد اور اس روڈ مسجد میں مسلسل رمضان کے اس 28 دن 1-2 دن کے علاوہ مکمل درس دینے کا موقع ہمیں نصیب ہوا. اللہ کا اس پر شکر بجا لاتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہم اس درس کے دوران ہم سنے ہیں. تو ہم پہلے رمضان کی فضیلت کے بارے میں سنے تھے، تقویٰ کے بارے میں ہم لوگ سنے تھے کہ تقویٰ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد متقین کی صفات، متقی کسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی صفات بتایا کہ وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ ساری صفات ہم بتائے تھے. اسی طرح شرک کا انجام، کہ آدمی نیک عمل کرتا جائیں اور شرک سے اگر نہیں بچتا ہے تو اس کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں. تو شرک سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی شرک سے بچانا چاہیے، کیونکہ شرک کے دلدل میں اگر پھنس جائیں تو بس اللہ کے پاس بھی مغفرت نہیں. یہ بھی ہم اس سلسلے میں بھی ہم گفتگو کیے تھے. اسی طرح شرک کا انجام، تکبر کا انجام، کہ تکبر بہت بری چیز ہے. آدمی کو عبادت کا غرور ہو سکتا ہے، مال کا غرور ہو سکتا ہے، عہدے کا منصب اور کا غرور ہو سکتا ہے، کہ جس شخص کے دل میں یہ غرور اور یہ تکبر آ جائیں تو وہ جنت پہ داخل ہی نہیں ہوگا. بہت خطرناک. سب سے، میں نے کہا تھا، سب سے پہلی برائی جو اس روئے زمین پر ہوئی تھی وہ یہی تکبر ہے. تکبر، شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. تو یہ سلسلے میں بھی ہم اس سلسلے میں درس میں بتائے تھے کہ تکبر سے کس طرح بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جنت اور جہنم، کہ جنت کتنی ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، تفصیل سے بیان کیے تھے. تو یہ جنت حاصل کرنے کے لیے رغبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہوتا ہے، اور بتایا تھا کہ جہنم میں جو آگ ہے اس آگ کی تپش، حرارت 60 پر 9 گنا زیادہ ہے. یعنی دنیا کی آگ کے ساتھ 60 پر 9 مرتبہ اور بھی اس کو بڑھائیے تو جتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی ہوگی اس آگ کی گرمی، جہنم کی آگ. تو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب ہم اس سلسلے میں بات کیے تھے. اسی طریقے سے نوجوانوں کے بارے میں خصوصی خطاب تھا. نوجوان قیمتی سرمایہ، قوم کے قیمتی سرمایہ. جیسا سونا چاندی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری پونجی ہے، لیکن حقیقی پونجی نوجوان ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار نوجوانوں پر ہے. نوجوان اگر نیک ہیں تو پوری قوم اور پورا معاشرہ نیک. نوجوان جب بگڑ جاتے ہیں تو قوم بھی بگڑ جاتی ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اس سلسلے میں بھی میں حدیث بتایا تھا کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. ایک نوجوان سجدہ کرتا ہے، ایک بوڑھا آدمی سجدہ کرتا ہے، تو نوجوان کا سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو صرف کرتا ہے
تو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے اللہ اس کو جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پریشان پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نوجوان کو، اس آدمی کو جو جوانی میں عیش کرنے کے بجائے، عیش مستی مزہ اڑانے کے بجائے اپنی جوانی کو عبادت میں صرف کیا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عنایت کرے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی عظمت کے بارے میں بھی ہمارا درس ہوا تھا، تو اس میں بتایا تھا، دیکھیے قرآن کا رشتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم قرآن کھولیں اور پھر رمضان میں بند کر دیں اور پھر آئندہ رمضان میں ہی قرآن پڑھیں، نہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ قرآن ہماری ترقی کا راز ہے، سکون اور اطمینان کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ ہر دن قرآن کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، کوئی دن قرآن پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ آفس جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، فجر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کر کے جانا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ صرف تلاوت ہی نہیں، کوشش بھی کریں کچھ سمجھ کر بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں قرآن مجید کا، ہر دن یا ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کی کچھ بعض آیتیں ہم تدبر کریں، غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے، اور آخر میں وفات رسول، بہت اہم واقعہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتقال ہوئے، یہ تفصیل سے میں بتایا تھا، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں نماز کے تعلق سے آپ نے کیسی وصیت کی، یہ ساری وصیت میں نے آپ کو اس درس میں ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں ہم اس رمضان کے مہینے میں سنے ہیں، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک فارملٹی ہے، تراویح کے بعد بیان ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی عمل نہیں، ہم جو سنتے ہیں عمل کے لیے سنتے ہیں۔ یہ کوئی فارملٹی روٹین نہیں ہے کہ بیان اگر مسجد والے انتظام نہیں کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، نہیں، یہ عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے ہی ہم یہاں سنتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو بہت بری بات۔ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کم سے کم ایک دن میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ لوگوں کی مذمت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہودی ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں شرک کا انجام کیا ہے، والدین کا کیا مقام ہے، جو جانتے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال گدھوں سے دیتا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ بیان میں سب کچھ سنے ہیں، والدین کا کیا مقام ہے، پھر بھی گالی دیتے ہیں، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں، یا شرک کے بارے میں سنے تھے، یا صلہ رحمی کے بارے میں سنے تھے، تکبر کے بارے میں سنے تھے، یا نماز کی اہمیت کے بارے میں سنے تھے، پھر بھی کوئی عمل نہیں۔ وہی سستی غفلت اب بھی باقی ہے جو پہلے تھی، صرف رمضان میں کچھ تبدیلی نہیں۔ تو یہ بہت غلط بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم آنے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر کتابوں کے بوجھ ہیں۔ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے تو کیا گدھا عالم ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی ہے، جس کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے مگر وہ سمجھتا نہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو اسی لیے جو کچھ ہم درس میں سنے ہیں، صرف میرے ہی درس میں نہیں، درس حدیث میں یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، اس رمضان کا مہینہ میں جو کچھ ہم سنے ہیں، سال بھر بلکہ زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض سوالات کرے گا۔ ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے وَأَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ، اللہ تعالیٰ اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا، تم کو میں اتنا علم دیا تھا، تم فلاں بیان میں حاضر ہوئے اور تم کو یہ علم میں نے عطا کیا، قرآن کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، ان پر کتنا عمل کیے، یہ سوال ہوگا۔
اگر آپ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا عذاب ہوگا. تو اسی لیے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ ہم سیکھے ہیں سنے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. جبھی یہ علم ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، خیر کا باعث بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہمیں سکون کی زندگی عطا کرے گا، ترقی عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، اور ہر جگہ ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ برابر درس میں شریک ہوتے رہے اور غور سے سنتے رہے. یقیناً یہ میرے لیے بہت ہی ہمت افزا رہی کہ آپ لوگ سنتے رہے، تو مجھے بھی بولنے کے لیے دل آمدہ ہوتا تھا. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضر ہونے کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طرح میں مسجد کے ذمہ داران جو بھی ہیں، میں ان کی دل کی گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں انہوں نے مجھے یہ سعادت انہوں نے بخشی کہ میں اس درس کی ذمہ داری میں ادا کروں. نئی مسجد کی بھی اور اس روڈ مسجد کے بھی جمعیت، جماعت، یہ جو بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی ممبرس ہیں، ان سب کے میں دل کی گہرائیوں سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کریں، صحت و تندرستی عطا کریں، آپ کے علم میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا کریں، اور آپ تمام لوگوں سے تا دم حیات دین اور ملت کی خدمات لیتا رہیں. بس میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں، اور ہمیشہ عمل کی قبولیت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.